امریکہ کا ریئر ارتھ منرلز کا ایک ڈیلیگیشن اس ٹائم پاکستان میں موجود ہے، اور 2 دن پہلے اس ڈیلیگیشن کی پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی ہے، جو مدد کرے گا امریکہ کی پاکستان میں ریئر ارتھ منرلز کو نکالنے میں۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ امریکہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریئر ارتھ منرلز پاکستان سے کیوں لے گا، کیسے لے گا، پاکستان کو اس سے کیا ایڈوانٹیج ہوگا، اینڈ مور امپورٹنٹلی چائنا کا اس پہ کیا ریئیکشن ہوگا، بیکاز ہمارے پاس کچھ رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ چائنا کے طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ریزرویشنز دکھائی جا رہی ہیں۔ چائنا نہیں چاہتا کہ امریکہ چائنا کی جو منوپلی ہے ریئر ارتھ منرل میں، وہ ریئر ارتھ منرل میں منوپلی خراب کرے۔ میرا نام علی عثمانی ہے، نیوز ود علی عثمانی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا، دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ کنفرمیشن اور یہ انفارمیشن آ رہی ہے پچھلے 2 دن سے کہ امریکہ کا ایک ڈیلیگیشن ہے جو اسلام آباد میں موجود ہے، پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد وہ پاکستان میں ایسے انفراسٹرکچر بنائے، قائم کرے، تاکہ امریکہ اپنی جو مرضی کے ریئر ارتھ منرلز جو امریکہ کو پاکستان سے چاہیے، جس سے امریکہ کی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی بنتی ہے، امریکہ کی سیمی کنڈکٹر چپس بنتی ہیں، اور امریکہ کے F-35 فائٹر جیٹس یا یہ ریئر ارتھ منرلز امریکہ کے ڈیفنسز میں استعمال ہوتے ہیں، امریکہ ان کو جلد سے جلد یوز کرے، ایکسٹریکٹ کرے پاکستان سے اور واپس امریکہ میں لے کر جائے، تاکہ امریکن اکانومی اور خاص طور پہ امریکہ کی جو ایک مائٹ ہے گلوبل، اس پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑے اور چائنا کی منوپلی کو امریکہ توڑے۔ لیکن کیا امریکہ چائنا کی منوپلی کو توڑ پائے گا؟ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی اہم امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 1 مہینے پہلے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک ریئر ارتھ منرلز کی ڈیل ہوئی تھی، جس کے مطابق امریکہ $550 ملین پاکستان میں انویسٹ کرے گا، ٹیکنالوجیز میں انویسٹ کرے گا، ان علاقوں میں انویسٹ کرے گا جہاں سے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کے ریئر ارتھ منرلز ایکسٹریکٹ کرنے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق بہت سارے علاقے بلوچستان کے ابھی بھی وہاں پر ایکسپلوریشن نہیں کی گئی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پہ چائنا ابھی تک پہلے نہیں پہنچا، امریکہ پہلے پہنچ کے ریئر ارتھ منرلز کی ایکسٹریکشن بھی کرے، ان کی مائننگ بھی کرے پاکستان میں ہی، اور پھر وہ امریکہ جا کر جو ہے ان کو ریئر ارتھ منرلز کو ڈفرینٹ پروڈکٹس میں کنورٹ کر دے، لائک فون کی بیٹریز، لائک سولر بیٹریز، لائک EVR بیٹریز، لائک ریڈارز، لائک F-35 فائٹر جیٹس، ان چیزوں میں وہ کنورٹ کر دے، تاکہ آنے والے ٹائم پر جو ہے وہ امریکہ اپنی جو گلوبل مائٹ ہے اس کو قائم کر کے رکھے۔ اگلی بات سنیے گا، ہمارے پاس تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک اور بڑی اہم خبر آئی کہ پاکستان نے کریٹیکل ریئر ارتھ منرلز کا جو پہلا شپ ہے، جو پہلی شپمنٹ ہے، وہ امریکہ میں پہنچا دی ہے۔ یعنی پاکستان نے ریئر ارتھ منرلز ایکسٹریکٹ کر کے نکالے اور وہ امریکہ کو پہنچا دی، یا تو وہ را فارم میں ہوں گے، امریکہ ان کو مائن کرے گا، یا تو پھر صرف پاکستان نے صرف امریکہ کو ایز اے سیمپل کے طور پہ وہ ریئر ارتھ منرلز بھجوائے تھے، اور یہ ایسے موقع پر ہوا جب پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے آرمی چیف امریکہ میں موجود تھے، اور اس کے 1 سے 2 دن بعد جو ہے وہ پہلی شپمنٹ امریکہ کو مل گئی۔ تو اٹ شوز کہ پاکستان بھی اس گیم میں بڑا سیریس ہے، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو اکانومی ہے اس کو اس سے بینیفٹ ہو، کیونکہ بہت سارا علاقہ پاکستان کا، خاص طور پہ بلوچستان کا، خیبر پختونخوا کا اور گلگت کا بہت سارا علاقہ آج بھی جو ہے وہ پوری طور پہ جو ہے وہ میپڈ نہیں ہوا، جہاں پہ اس ٹائم ریئر ارتھ منرلز ہیں۔ تو سارے کے سارے ریسورسز کو نکالنا پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑا ضروری ہے، لیکن یہ پاکستان اکیلے کر نہیں سکتا۔ اس کے لیے پاکستان کو چائنا اور امریکہ سملٹینیس دونوں کی پاکستان کو ضرورت ہے، کیونکہ دونوں کنٹریز کے پاس ایسی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے جس سے یہ دونوں کنٹریز ریئر ارتھ منرلز نکال بھی سکتے ہیں، ان کو مائن بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ مارکیٹ میں بیچ بھی سکتے ہیں۔ پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج ہوگا کیونکہ یہ پاکستان کے علاقے میں موجود ہیں، تو پاکستان کے ساتھ بھی کچھ شیئر جو ہے ان ریئر ارتھ منرلز کا جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا، جس سے پاکستان کی GDP اور پاکستان کی اکانومی میں ایک بیٹرمنٹ آئے گی۔ اگلی بات سنیے گا، اگلی اہم امپورٹنٹ بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ امریکہ کا اس ٹائم جو ڈیلیگیشن ہے اس کے پاکستان موجود ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹلی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات پریزیڈنٹ شی سے ہوئی، اور پریزیڈنٹ شی نے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ریئر ارتھ جو منرلز کے ایکسپورٹس ہیں، جو چائنا نے اس پر کنٹرول لگا دیا تھا، اس کو 1 سال کے لیے کم کر دے گا۔ یعنی امریکہ بآسانی اب چائنا کے ساتھ اگلے 1 سال تک ریئر ارتھ منرلز بغیر کسی ایکسپورٹ کنٹرول کے اس کی کمپنیز لے سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھیے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بدلے میں امریکہ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی چائنا کے اوپر ٹیرفز عائد نہیں کرے گا، چائنا کے ساتھ ٹریڈ کے معاملے میں ٹھیک رہے گا۔
تو دونوں نے ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کی ہے. پر امریکہ یہ بات جانتا ہے, چائنا بھی یہ بات جانتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے امریکہ اور چائنا کا جو آپس میں ایک کمپٹیشن ہے, یہ کمپٹیشن ختم نہیں ہونے والا. یہ کمپٹیشن آپ کو ہر جگہ پہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. ایک سال فی الحال دونوں کنٹریز نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے نہیں کریں گے, لیکن ایک سال کے بعد کوئی گارنٹی دے نہیں سکتا, بیکاز امریکہ بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ جس دن بھی یوکرین رشیا وار ختم ہو, امریکہ دوبارہ سے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی بھرپور اسٹریٹجیز جو ہے وہ بنائے اور چائنا کو کنٹین پراپر طور پہ کرے, جو فی الحال وہ بھی نہیں کر پا رہا, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس ٹائم مصروف ہے رشیا یوکرین وار میں, یوکرین کو مضبوط کرنے کے لیے یا رشیا کو روکنے کے لیے کہ رشیا یہ جنگ روک دے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی. مور امپورٹنٹلی جو ڈیلیگیشن اس ٹائم امریکہ کا جو ہے وہ موجود ہے پاکستان میں, a leading US delegation meet with Pakistani officials in Islamabad on Friday, seeking to build secure and transparent mineral supply chains for American industry, which Washington growing concerns over China's upper hand in global rare earth minerals. ایک بات ذرا سمجھیے گا, امریکہ کی جو ریئر ارتھ منرلس کی ٹیمز ہیں وہ فی الحال تو چائنا کے ساتھ ایکسپورٹ کر رہی ہیں, امپورٹ کر رہی ہیں ریئر ارتھ منرلس, لیکن امریکہ کو یہ بات پتہ ہے کہ آگے جا کے امریکہ کیونکہ چائنا کے اوپر سینکشنز بھی عائد کر سکتا ہے, چائنا کے اوپر ٹیرفس بھی لگا سکتا ہے, تو وقتی طور پہ تو امریکہ چائنا سے اگلے 1 یا 2 سال تک ریئر ارتھ منرلس لے گا, لیکن اس کے بعد امریکہ کو اپنی جو شفٹ ہے, اپنا جو سورس آف ریئر ارتھ منرلس ہے وہ دوسرے کنٹریز کی طرف شفٹ کرنا پڑے گا, جس میں آسٹریلیا ہے, پاکستان ہے, یوکرین ہے, ٹرکی ہے, برازیل ہے, بھارت ہے, یہ میجر کنٹریز ہیں. تو دا تھنگ از دیٹ کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ایسے موقع پہ وہ ایک دم سے اپنی جو ہے وہ کمپنیز کو شفٹ کر دے باقی کنٹریز کی طرف, بیکاز یہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کے ان کے معاہدے ہوتے ہیں, ایک دم سے یہ اپنی پالیسیز شفٹ کر نہیں سکتے. تو کم سے کم 1 سے 2 سال غالباً 2028 تک امریکہ جو ہے وہ پراپر طور پہ چائنا سے ریئر ارتھ منرلز کی اپنی انڈسٹری شفٹ کر کے دوسرے کنٹریز کی طرف لے جائے گا. اور چائنا کو بھی امریکہ کی ضرورت صرف 2028 تک ہے, کیونکہ 2028 تک چائنا اور امریکہ تقریباً برابر ایک دوسرے کے آ جائیں گے, اکانومیز وائز بھی اور ملیٹریلی بھی چائنا امریکہ کے بالکل ساتھ ساتھ ہمیں چلتا ہوا دکھائی دے رہا. اگلی اہم امپورٹنٹ اس سارے معاملے میں بات یہ ہے کہ جو ڈیلیگیشن ہے, جس ڈیلیگیشن کو ریئر ارتھ منرلز کے ڈیلیگیشن کو ایک ٹیم لیڈ کر رہی تھی, اس ٹیم کے جو لیڈر ہیں ان کا نام ہے مسٹر رابرٹ لوئس. مسٹر رابرٹ لوئس جو تھے وہ اسلام آباد میں موجود تھے. پاکستان کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, اور پاکستان کو امریکہ یہ کنوے کر رہا ہے کہ ریئر ارتھ منرلز میں پاکستان چائنا کی بات نہ سنے اور امریکہ کو بآسانی رسائی دے ہر علاقے تک. اب پاکستان کی مجبوری یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ چائنا کے تعلقات بہت اچھے ہیں, چاہے وہ بھارت پاکستان کے معاملات ہوں, پاکستان کی چائنا نے بڑی ہیلپ کی, چاہے بیل آؤٹ پیکیجز کی بات ہو, چاہے فائنینشیل ہیلپ کی بات ہو, چاہے سی پیک کی بات ہو, چاہے اس کے علاوہ افغانستان کی بات ہو, چائنا بڑا کوآپریٹ کرتا ہے. پھر گوادر پورٹ بھی چائنا پاکستان کے ساتھ مل کے بنا رہا ہے, بٹ اس میں ہمیں پتہ ہے چائنا کی انویسٹمنٹ ہے. چائنا نے $60 بلین لگا دیے سی پیک پہ, 40 سے 50 بلین ڈالر اگلے 6 سے 7 سال میں چائنا نے پاکستان میں لگانا ہے. کل ملا کے یہ $120 بلین کا جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے چائنا پاکستان میں یہ لگا رہا ہے, تو آبویسلی پاکستان کو اس سے بڑا بینیفٹ ہوگا لانگ ٹرم میں. دیٹس وائی پاکستان چائنا کے مقابلے میں امریکہ کو ایک دم وہ اہمیت دے نہیں سکتا جو اہمیت پاکستان کے پاس پہلے تھی, بیکاز پچھلے 12 سال سے پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ امریکہ اور پاکستان کے نہیں ہیں, کیونکہ امریکہ بھارت کے قریب آ چکا ہے, چائنا پاکستان کے قریب آ چکا ہے. بٹ اسٹل پاکستان کہیں نہ کہیں اپنی اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ علاقوں تک رسائی تو امریکہ کو دے گا, یہ فیصلہ پاکستان کر چکا ہے. اور چائنا کو بھی پاکستان یہ بارے میں بتاتا ہے. میں ابھی چائنا کی بات کرتا ہوں, آگے میں فی الحال امریکہ پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ ساری بات سمجھے. اب اگلی بات سنیں گا. اگلی بات یہ ہے کہ امریکہ کا ایک کریٹیکل منرلز فورم ہے, ایک امریکہ کی ایک سوسائٹی ہے, ایک امریکہ کا ایک فورم ہے جس کا نام ہے کریٹیکل منرلز فورم. اس میں جو ریئر ارتھ منرلز کو ایکسٹریکٹ کرنے کی جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کے بڑے بڑے ہیڈز ہوتے ہیں, ان کے بڑے بڑے ایڈوائزرز ہوتے ہیں, ان کے بڑے بڑے پالیسی میکرز ہوتے ہیں, تو یہ سارے اس ٹائم پاکستان میں موجود ہیں. اچھا, اب ہمارے پاس جو رپورٹس آ رہی ہیں ان رپورٹس کے مطابق جو ڈسکشنز کی گئی ہیں پاکستان میں, ان ڈسکشنز کے مطابق ان پاکستان the discussions on cooperation in the minerals and mining sector, strengthening supply chain security, encouraging responsible and sustainable investments in Pakistan critical minerals landscape. اب پاکستان میں امریکہ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ایک تو ان علاقوں کو امریکہ خاص طور پہ ویریفائی کرنا چاہ رہا ہے جہاں پہ خاص طور پہ بلوچستان میں ریئر ارتھ منرلس کی سپلائی زیادہ ہے زمین کے نیچے. ایک تو ان علاقوں کو امریکہ میپ کرنا چاہ رہا ہے, دوسرا امریکہ ان علاقوں میں مائننگ بھی امریکہ ہی کرے گا اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے, اور ساتھ میں پاکستان کے بھی لیبرز تو ہوں گے.
تو پاکستان کے لیبرز کو ایک اپرچونٹی ملے گی, پاکستان کے لوگوں کو ایک اپرچونٹی ملے گی کہ وہ ریئر ارتھ منرلس کی ایکسٹریکشن کا ایک لائیو ایک ایکسپیرینس لے سکے, جس سے کل کو ان کے پاس بھی ایک نیا ایکسپیرینس آ جائے. پہلی بات تو یہ. سیکنڈ, اگلی بات بڑی اہم یہ ہے کہ امریکہ نہ صرف ریئر ارتھ منرلس کو مائن کرے گا, نکالے گا, بلکہ ان کو ایک طرح سے جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ریفارم بھی کرے گا, ان کو جو ہے وہ نیکسٹ لیول پر بھی لے کے جائے گا, ان کو بنائے گا اور ان سے پروڈکٹس بھی بنا کے دنیا میں بیچے گا اور پاکستان کے ساتھ بھی ریونیو شیئر کرے گا. اگلی بات سنیے گا. اگلی بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ جو مسٹر رابرٹ اسٹائلر ہیں, جو ریئر ارتھ منرلس فورم کے ہیڈ ہیں, انہوں نے ریسنٹلی کرٹیکل منرلس فورم کی ایک ویب سائٹ ہے, اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ لکھا. اب اس اسٹیٹمنٹ سے چائنا پریشان ہو سکتا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں اس اسٹیٹمنٹ سے چائنا پریشان ہو سکتا ہے کہ جو آدمی چائنا کے بارے میں ایک غلط بات, چائنا کے خلاف بات کر رہا ہے پاکستان میں بیٹھ کے, تو چائنا اس چیز کے لیے کنسرنس ہو سکتا ہے. فی الحال چائنا نے پاکستان کو کچھ کہا نہیں, کیونکہ چائنا کوئی بھی بات ایک دم پبلک میں کرتا نہیں ہے, یہ چائنا کی پالیسی ہے, وہ ہمیشہ کلوز طریقے سے بند دروازوں کے پیچھے اپنی بات جو ہے وہ بتاتا ہے. اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا. بات اس ٹائم یہ ہے کہ رابرٹ اسٹائلر جو پاکستان میں موجود ہیں, انہوں نے کرٹیکل منرلس فورم کی ویب سائٹ پر ایک آرٹیکل لکھا, اور وہ آرٹیکل اس ویب سائٹ پہ اویلیبل بھی ہے. اس آرٹیکل کے مطابق رابرٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ دا کرٹیکل منرلس فورم از فوکسڈ آن ڈرائیون بائی دا اسٹریٹجک تھریٹ posed by Beijing control over key resources. China's dominance of critical mineral supply chain has become a well-known threat to the US national security, economic competitiveness and long-term strategic objectives. اب رابرٹ صاحب ایک طرف تو پاکستان میں بھی موجود ہیں, آرٹیکل بھی یہ لکھتے ہیں کہ امریکہ کو اس ٹائم چائنا کا جو ریئر ارتھ منرلس کا ایک مقابلہ چل رہا ہے امریکہ کا چائنا کے ساتھ, تو چائنا امریکہ کو تنگ کرنا چاہ رہا ہے, امریکہ کی خلاف ڈومیننٹ حاصل کرنا چاہ رہا ہے, امریکہ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے. امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہے چائنا کا ریئر ارتھ منرلس کا کنٹرول کرنا یا مونوپلی کو کنٹرول کرنا. تو یہ اسٹیٹمنٹ ایسے موقع پر لکھا جاتا ہے آرٹیکل جب وہ پاکستان میں بھی موجود ہیں. اٹ شوز کہ چائنا کی طرف سے کہیں نہ کہیں پاکستان کو یہ میسج کنوے ہوگا کہ آپ نے ہماری طرف ہی رہنا ہے, اور پاکستان کو بھی یہ بات پتہ ہے. دیکھیے, میں آپ کو بہت عرصے سے بار بار بات کرتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کا یہ جو معاملہ ہے امریکہ کے ساتھ, یہ ٹیکٹیکل ہے, یہ شارٹ ٹرم ہے. لانگ ٹرم میں جائے گا پاکستان چائنا کی طرف ہی, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے امریکہ اور بھارت ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, بیکاز 10 سال کا بھی ریسنٹلی امریکہ اور بھارت نے ایک ڈیفنس کا ایگریمنٹ بھی کیا ہے. تو اٹ شوز کہ امریکہ اور بھارت جو ہے وہ ساتھ ہیں, کیونکہ کاؤنٹر چائنا کو کرنا ہے. پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ رہے, کیونکہ بھارت کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے دونوں نے مل کے, بیکاز بھارت ایک بڑی پاور ہے, اور بھارت یہ بار بار کہتا آ رہا ہے کہ وہ پاکستان پر جو ہے وہ آپریشن سندور کا 2 پارٹ کرے گا. تو ضروری ہے کہ پاکستان بھی اپنی ملٹری کو, اپنی اکانومی کو ایک ایز اے نیشن ڈپلومیٹکلی جیو پولیٹکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھے اور اپنے پاس اسٹرانگ الائز لے کر رکھے. تو یہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے. اگلی بات سنیے گا. اب اگلی بات یہ ہے سارے معاملے میں کہ رابرٹ اسٹائلر صاحب اپنی کرٹیکل منرل فورم کی ویب سائٹ پر ایک اور بات کہتے ہیں. تو انہوں نے چائنا کی تھریٹ کی بات کی. اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ دا کرٹیکل منرلس فورم از ورکنگ گلوبلی ٹو سپورٹ ریلائبل سپلائی چینز فار US انڈسٹری, پرٹیکولرلی ان ایمرجنگ مارکیٹس لائک امریکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. AGI آ رہا ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی بہتر ہوگا, پھر کوانٹم کمپیوٹنگ ہے, پھر اس کے علاوہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اس ٹائم جو ہے وہ آن دا لائن ہے, نیوکلر سب میرینز ہیں, ریڈارز ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں امریکہ ان پر جو ہے وہ کرٹیکل ریئر ارتھ منرلس اس کو چاہیے امریکہ کو. اب اگلی بات کرے گا. اب اگلی اس ٹائم بات یہ ہے کہ رابرٹ لوئس نے پاکستان سے کچھ پرومس بھی کی ہیں, جو اس ٹائم پاکستان میں موجود ہیں کرٹیکل منرلس فورم کے جو ڈیلیگیشن کے ہیڈ ہیں. رابرٹ لوئس صاحب کہتے ہیں کہ ہی آلسو پرومسڈ اے کمٹمنٹ ٹو سپورٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر, انٹلیکچوئل پراپرٹی پروٹیکشن اینڈ US پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کانفیڈنس. تو امریکہ نے پاکستان سے 3 بڑے اہم وعدے کیے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو امریکہ پاکستان میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گا. ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی جس سے ریئر ارتھ منرلس کو مائن کیا جاتا ہے, ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے زمین کے اندر سے, وہ بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہوتی ہے, بڑی مہنگی ٹیکنالوجی ہوتی ہے, تو کنٹریز اتنی آسانی سے دیتے نہیں ہیں. تو وہ ٹرانسفر کرے گا پاکستان کو ان کمپنیز کو جو امریکن لائسنس کمپنیز ہوں گی, یا تو وہ امریکہ کی ہی کمپنیز ہوں گی یا وہ پاکستان کی کمپنیز ہوں گی. چانسز یہ ہیں کہ زیادہ تر وہ امریکہ کی ہی کمپنیز ہوں گی, بٹ پاکستان بھی کوشش کرے گا کہ ان کو اپنے ساتھ انوالو کرے. بٹ پھر وہی بات ہے کہ امریکہ ہمیشہ پاکستان کو یہ کہتا ہے, اس نگاہ سے دیکھتا ہے ہمیشہ
کہ اگر امریکہ کوئی بھی ٹیکنالوجی پاکستان میں ٹرانسفر کرے گا تو کل کو پاکستان وہ چائنا کے ساتھ نہ شیئر کر دے. اس لیے جب بھی امریکہ نے F-16 فائٹر جیٹس پاکستان کو دیے, امریکہ کی ٹیم ہمیشہ ایک پاکستان میں موجود ہوتی ہے اور پاکستان کو وہ باور کرواتی ہے بار بار کہ آپ نے یہ ٹیکنالوجی چائنا کے ساتھ ٹرانسفر نہیں کرنی. اس لیے امریکہ نے کبھی بھی پاکستان کو F-16 کا یا اپنی ٹیکنالوجیز کے سورس کوڈ یا بہت زیادہ ان ڈیپتھ نالج دی نہیں. اور امریکہ کے ٹیکنالوجی کی جو ریپیئر ہے, مینٹیننس ہے, وہ بھی یا تو ترکی میں ہوتی ہے یا تو امریکہ میں ہوتی ہے. تو دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ امریکہ پاکستان کو اس نگاہ سے بھی دیکھتا ہے. تو چائنا کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی ہے ایک طرف سے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو کہیں نہ کہیں پاکستان کے تھرو لے لے, بٹ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس چیز کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے, بیکاز صرف پاکستان کو فی الحال اپنی اکانومی پہ فوکس کرنا چاہیے. چائنا اور امریکہ کا جو بھی چل رہا ہے اس میں پاکستان کو فی الحال اپنے آپ کو ایک طرح سے مڈل مین رکھنا پڑے گا, بیکاز یہ دو بڑوں کی لڑائی ہے. پاکستان کا فوکس صرف اور صرف اپنی مفادات کو دیکھنا ہے, بٹ اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ کہ اس لڑائی میں کہیں نہ کہیں پاکستان بھی ہمیں انوالو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, یا تو ڈائریکٹلی یا تو انڈائریکٹلی. اگلی بات سنیں گا. اب اگلی بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو ریئر ارتھ منرلس ہیں, ان ریئر ارتھ منرلس میں جو کریٹیکل ریئر ارتھ منرلس ہیں ان میں سے ایک کاپر ہے, ایک اینٹی منی ہے, ایک نیو ڈائنم ہے, اور کچھ بڑے ادر ریئر ارتھ منرلس ہیں جو کہ یوز ہوتے ہیں بیٹریز میں بنانے میں, جو کہ یوز ہوتے ہیں الیکٹرانکس بنانے میں, الیکٹرانکس کا سامان بنانے میں, اور مور امپورٹنٹلی ڈیفینس ٹیکنالوجی میں بھی یہ یوز ہوتے ہیں. اوبیسلی الیکٹرانک کا سامان, بیٹریز بنانا اور ڈیفینس ٹیکنالوجیز, تو یہی تو امریکہ کی انڈسٹری ہے سب سے بڑی. اسی سے تو امریکہ اتنا پیسہ بناتا ہے, اپنی اکانومی کو اتنا اچھا کیا ہوا ہے اس نے. امریکہ کی ٹیکنالوجیز دنیا میں استعمال ہوتی ہیں, یہ چیٹ جی پی ٹی, فیس بک, اے آئی, ایوری تھنگ دس از کم فرام امریکہ, وی آل نو دیٹ. تو دیٹس وائی امریکہ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ معاہدے کر کے ریئر ارتھ منرلس کو جتنا جلدی وہ ایکسٹریکٹ کر سکے وہ کر لے. میرا اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سارے معاملے میں امریکہ فی الحال ریئر ارتھ منرلس کو اسٹاک کر رہا ہے. ابھی شارٹ ٹرم پہ امریکہ ان سارے کنٹری سے ڈیلز کر رہا ہے, چاہے یوکرین ہو, چاہے آسٹریلیا ہو, چاہے بھارت ہو, چاہے پاکستان ہو. فی الحال شارٹ ٹرم پہ امریکہ ان کریٹیکل ریئر ارتھ منرلس کو اسٹاک کر رہا ہے, تاکہ جب چائنا کے ساتھ امریکہ کو کوئی پھڈا ہو, کوئی معاملہ خراب ہو, تو فوراً سے امریکہ جو ہے وہ اپنے ان اسٹاک شدہ ریئر ارتھ منرلس کو یوز کرے, پلس ان کنٹریز کے ساتھ پرماننٹ معاہدے بھی کر لے لانگ ٹرم, تاکہ امریکہ کو چائنا کی ضرورت ہی نہ پڑے. وی آل نو کہ یہ 2-3 سال کی گیم ہے, اس کے بعد امریکہ چائنا سے ریلائنس ختم کر دے گا. چائنا کو بھی اس بارے میں پتہ ہے, کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ چکے ہیں. چائنا بھی امریکہ کے مقابلے میں آ چکے ہیں. ہم ایک ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہے ہیں, جہاں پہ ایک طرف رشیا ہے, چائنا ہے, اور امریکہ. اب سارے معاملات سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ وقتی طور پہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اتنا کلوز ہوا ہے, ریئر ارتھ منرلس پاکستان امریکہ کو دے رہا ہے, تو بدلے میں پاکستان کو کیا ملے گا. یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بدلے میں امریکہ پاکستان کو کیا دے گا, بیکاز نتھنگ از فری ان لائف, نتھنگ از فری ان جیو پالیٹکس, دیر از نو فری لنچ ان جیو پالیٹکس. تو بدلے میں پاکستان کو کیا ملے گا, یہ بات سمجھنا اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا سب لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے. اس بات کو سنیے گا. دیکھیے ٹیکٹیکلی یعنی وقتی طور پہ تو پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بہت اچھے ہیں, اور پاکستان کو بھی اس بارے میں پتہ ہے. اس چیز سے پاکستان یہ بینیفٹس لے رہا ہے اور لے گا آنے والے کچھ سالوں تک, 2 یا 3 سالوں تک, کہ پاکستان امریکہ کی مدد سے اپنے F-16 فلیٹ کو بہتر کرے, ریکویسٹ کرے فائٹر جیٹس کی. لیکن فی الحال ہمیں نظر یہ نہیں آتا کہ امریکہ پاکستان کو فائٹر جیٹس دے گا, کیونکہ امریکہ بھارت کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ میں جا چکا ہے دوبارہ سے, اس کو 10 سال اور اس نے بڑھا دیا 2035 تک. تو یہ مشکل ہے. لیکن پاکستان امریکہ کے تھرو انڈائریکٹلی یورپین کنٹریز سے معاہدے کر سکتا ہے, کیونکہ امریکہ ڈائریکٹلی پاکستان کو شاید اب وہ ٹیکنالوجیز نہ دے جو امریکہ 10 سال پہلے تک دیتا آ رہا تھا. تو اس میں پولینڈ بھی شامل ہے, رومانیہ بھی شامل ہے, 2 کنٹریز. ایک پولینڈ کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے پاکستان کا دورہ کیا, پاکستان کے ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو صاحب جو ہیں وہ رومانیہ گئے. تو کہیں نہ کہیں پاکستان کو ڈیفنس مٹیریلز نیٹو کے تھرو امریکہ دلوا سکتا ہے ریکویسٹ کر کے, کیونکہ یورپ میں جو بھی امریکہ کا نیٹو کا سامان ہے وہ اوبیسلی امریکہ سے ہی آیا ہے. تو امریکن میڈ ویپنز پاکستان کے پاس آ سکتے ہیں, بٹ وایا نیٹو ڈائریکٹلی. اب امریکہ شاید پاکستان کو ویپنز نہ دے. تو یہ اسٹریٹجی امریکہ اپنا رہا ہے, اور پاکستان اگلے 2-3 سال تک ان اسٹریٹجی سے لیوریج حاصل کر کے اپنے بینیفٹس لے سکتا ہے. اگلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ریئر ارتھ منرلس امریکہ کو دے کر اوبیسلی پاکستان کو بینیفٹ ہوگا, پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی, اور کل کو امریکہ زیادہ سے زیادہ علاقوں میں پاکستان سے ریئر ارتھ منرلس لے کر جانے کی کوشش کرے گا, جس سے پاکستان کی اکانومی کو بہتری آئے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے میں چائنا کا رسپانس کیا ہوگا. دیکھیے ٹو بی ویری فرینک, میں لگی لپٹی بغیر ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چائنا کہیں نہ کہیں بڑا کنسرن ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کہ پاکستان امریکہ کے قریب کیوں جا رہا ہے. بٹ چائنا کو ایک بات پتہ ہے
کہ پاکستان کی کچھ مجبوریاں ہیں. پاکستان اکنامکلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک سائڈ کی طرف جائے اور کسی بڑی طاقت سے لڑے. پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ساری طاقتوں کو وہ لے کر چلے. اینڈ اس لیے میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ فی الحال وقتی طور پہ اگلے 2-3 سال تک امریکہ پاکستان سے اگر ریئر ارتھ منرلس نکالنے کی شارٹ ٹرم پہ بات کرتا ہے تو پاکستان کو اس کو رسائی دے دینی چاہیے. اوبیسلی چائنا تو پاکستان کا لانگ ٹرم الائی ہے ہی, اور چائنا کو پاکستان کو یہ باور کروانا پڑے گا. یہ شاید کیا ہوگا پاکستان نے, کیونکہ آپ کو یاد ہے ٹھیک ایک مہینے پہلے پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب چائنا میں موجود تھے. 10 دن کا انہوں نے دورہ کیا. کہیں نہ کہیں پاکستان نے میسج کنوے کیا کہ پاکستان اگلے کچھ سالوں میں امریکہ کو لے کے کیسے اسٹریٹجیز بنا رہا ہے, اور چائنا کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آخرکار پاکستان چائنا کا ہی اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور چائنا کا جو سی پیک ہے اس پہ کسی قسم کی آنچ نہیں آئے گی. سی پیک پاکستان چلاتا رہے گا. چائنا کا جو روڈز چائنا بنا رہا ہے, جو چائنا جو ہے وہ الیکٹرک پاور گریڈز بنا رہا ہے, جو چائنا ایس ایم ای اسمال میڈیم سائز بزنس زونز بنا رہا ہے, وہ پاکستان ان کو قائم کرتا رہے گا. پلس پاکستان چائنا کے جو انجینئرز ورکرز ہیں ان کی بھی سیکورٹی میں جو ہے وہ اپنا پورا کردار ادا کرتا رہے گا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ پاکستان کو بھی پتہ ہے اور چائنا کو بھی اس بارے میں پتہ ہے. فی الحال چائنا کنسرنڈ ہے, بٹ چائنا ایک تھوڑا سا ایمبیگیس بھی ہے سارے معاملے میں. اس لیے چائنا کی طرف سے کوئی کھل کے اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہا, اور چائنا خاموشی سے پاکستان کو جو بھی اسٹیٹمنٹس کنوے کرے. جبکہ دوسری طرف چائنا کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ سے بھارت کو ایک تھریٹ رہا ہے. پاکستان کو ایک بڑی طاقت کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے, اور ہمارے سامنے جو ہے وہ مثال ہے چائنا کی. تو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ پاکستان اور چائنا کی جو قربت ہے اس میں کوئی آنچ نہیں آئے گی. ہاں, وقتی طور پہ چائنا ان چیزوں کو دیکھ ضرور رہا ہے, بیکاز دیکھیے چائنا کا یہ امریکہ سے مقابلہ ہے, یہ 2 بڑی پاورز کا مقابلہ ہے. پاکستان چائنا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, تو کہیں نہ کہیں پاکستان پر چائنا کچھ نہ کچھ پریشر ڈالنے کی تو کوشش کرے گا. بٹ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے کہیں نہ کہیں چائنا کو یہ میسج دے دیا ہے کہ پاکستان امریکہ کے قریب صرف اس لیے آیا ہے کہ ریئر ارتھ منرلس میں پاکستان کو کچھ بینیفٹس ہو سکتا ہے, ٹیکنالوجیز پاکستان کو کچھ مل سکتی ہیں ڈیفینس کی. آفٹر آل یہ ساری ٹیکنالوجیز تو پاکستان نے بھارت کے ہی خلاف استعمال کرنی ہے. جب بھارت پاکستان پہ حملہ کرے گا تو پاکستان نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. آخری بات امپورٹنٹلی یہ ہے کہ مور امپورٹنٹلی چائنا کو یہ پتہ ہے کہ آخرکار پاکستان کو چائنا کی ہی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان چائنا کو چھوڑ دے گا, بیکاز جیوگرافکلی پاکستان کے جو شورز ہیں اس پہ ایک گریٹ پاور جو آنے والے 10 سال میں سپر پاور بننے والی ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو دبائیے گا, کمنٹس میں اپنے سوالات کیجیے گا. آپ لوگوں کے سوالات میں کمنٹس میں کروں گا. اپنے میزبان علی عثمانی کو دیجیے اجازت. یاد رکھیے گا ہمیں ٹویٹر پہ بھی پلیز فالو کیجیے گا. ہمارا ٹویٹر کا یوزر نیم ہے @geopol_lab. خدا حافظ.